الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز سامعین، حاضرین، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے محرم الحرام کے حوالے سے اور کچھ باتیں سیرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان پر عرض کی تھی، اور آج میں آپ حضرات کے سامنے مراد پیغمبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر چند باتیں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کو
سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دربار خداوندی میں دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک۔ اور ایک حدیث پاک سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہ میں فرمایا کہ آپ ایک مرتبہ احد پہاڑ کے اوپر چڑھے ہوئے تھے۔ احد پہاڑ جنبش میں آ گیا، ہلنے لگا۔ خوش ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے پہاڑ ٹھہر جا، کیا تجھے پتہ نہیں ہے تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو صدیق سے مراد تو سیدنا صدیق اکبر ہے، 2 شہید سے مراد ایک فاروق اعظم ہے اور ایک عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو گویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے سے ہی اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا تھا کہ یہ دونوں تیرے ساتھی شہید ہوں گے۔ فرمایا کہ میں تجھ سے تیرے راستے کی شہادت کی موت مانگتا ہوں، اور پھر دوسری دعا یہ کی کہ اللہ شہادت بھی ہو اور وہ بھی تیرے محبوب کے شہر مدینہ۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب یہ دعا سن رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں کہ یہ دعا قبول کیسے ہوگی۔ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں اور پوری دنیا کے اندر دبدبا ہے، روب ہے، تو کیسے یہ دعا قبول ہوگی، کیسے آپ کو شہید کیا جائے گا۔ فرمایا کہ مدینے کی موت مانگتا ہوں، اور یہ دونوں شہید مدینے کے شہید ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید مدینہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جس کے پاس پیسہ اور طاقت ہے مدینے آئے اور مدینے کی موت قبول کرے۔ جو مدینے میں میرے ہمسایہ بنے گا اور مجھ پر اس کا حق ہے کہ میں اس کی سفارش کروں اور میں اس کا ہاتھ پکڑ کر قیامت والے دن جنت میں لے جاؤں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مدینے کی موت نصیب فرمائے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ظاہراً یہ دعا بڑی عجیب تھی کہ امیر المومنین بھی ہیں، حکمران بھی ہیں، سربراہ بھی ہیں، دارالخلافہ بھی موجود ہے، اور مدینہ طیبہ میں شہادت کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ دعا کر کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ واپس تشریف لائے تو عدل و انصاف کا دورہ تھا، ایران فتح ہو چکا تھا۔ اس دور میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص ابو لولو فروزی مجوسی وہ آیا، اور ابو لولو اس کی کنیت تھی اور فیروز اس کا نام تھا،
مجوس اس کا مذہب تھا، اس لیے اس کا نام ابو لولو فیروز مجوسی تھا۔ ایرانی اس کا خاندان یا گھر ہے، ایران کی سرزمین کا وہ رہنے والا تھا، اور یہ شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ اس نے آ کر اپنے مالک سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جلیل القدر صحابی رسول تھے، ان کی شکایت پیش کی۔ کہا کہ امیر المومنین، میرا مالک مجھ سے پیسے زیادہ لیتا ہے، ٹیکس زیادہ وصول کرتا ہے، جبکہ میرا کام اتنا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا کام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں آہن گری یعنی لوہے کا کام بھی کرتا ہوں، میں پتھروں کا کام بھی کرتا ہوں، چکیے بناتا ہوں، اور مجھے صراف یعنی سنارے کا کام بھی آتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے کام بہت سارے آتے ہیں، تو اپنی محنت اچھی خاصی کما لیتا ہے، تیرا مالک تجھ سے تھوڑا ٹیکس لیتا ہے، میں اس کو کیسے روک سکتا ہوں؟ یعنی یہ تیری جو شکایت ہے یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، تیرے اتنے بڑے کاروبار اور تجربے کی بنا پر وہ تیرے سے تھوڑا ٹیکس لیتا ہے۔ اب جب اس نے دیکھا کہ میری بات تو سنی نہیں گئی، میں جو شکایت لے کر آیا ہوں اس شکایت پر خاطر خواہ کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، فرمایا کہ اس حساب سے ٹیکس تیرا تھوڑا ہے، میں اس کا حق غصب نہیں کرنا چاہتا، ہاں اتنا کرتا ہوں کہ اگر تو ہمیں دارالخلافہ کے لیے ایک اچھی سی چکی بنا کر لا دے تاکہ مسلمانوں کے کام آ سکے تو میں اس کا صلہ، اس کا معاوضہ تجھے تیرے مالک سے زیادہ دوں گا، یعنی جو تیرا معاوضہ بنے گا میں تیرے مالک سے ہٹ کر زیادہ دوں گا۔ تو اس کے دل میں کڑن پیدا ہوئی، یہ وہی ایرانی بدماش تھا کہ جس ایران کی سرزمین کے سربراہ نے رحمت اللہ علیہ کا خط پھاڑ ڈالا تھا، جس ایران نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، اور آج بھی یہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو فرمایا کہ اس نے گویا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھمکی لگائی تھی کہ میں آپ کو ایسی چکی بنا کر دوں گا کہ دنیا دیکھ لے گی۔ عبداللہ بن سبا یہودی تھا جس نے پوری ملت اسلامیہ کو دو حصوں میں تقسیم کر کے اسلام کے خلاف تحریک چلائی تھی۔ ایک عبداللہ ابن ابی تھا، وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، اور ایک عبداللہ ابن سبا تھا۔ بہرحال اس نے جو دھمکی آمیز جواب دیا تو امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین گرفتار نہ کر لیں اس کو، کہ آپ سمجھ تو گئے ہیں کہ یہ قتل کی دھمکی دے رہا ہے تو اس کو گرفتار نہ کر لیں۔ تو امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ بھائی جب تک مجرم جرم نہ کرے اس وقت تک اس کو سزا نہیں دی جا سکتی، کیونکہ فاروق اعظم کا دور تھا، عدل و انصاف کا دور تھا۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد جمعہ المبارک کا دن تھا، رات کو ایک خواب دیکھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی، اور میں نے ان دونوں ساتھیوں سے ملاقات میں یہ عجیب جملہ کہا کہ محبوب میری اب عمر نبوی گزر چکی ہے۔ عمر نبوی، حضور پاک کی عمر کتنی تھی بھائی؟ 63 سال۔ تو عرض کی یا رسول اللہ میری عمر نبوی یعنی 63 سال عمر گزر چکی ہے، اور میری عمر مکمل ہو چکی ہے، اب اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ یہ خواب کے اندر حضور پاک کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، محبوب اب آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ خلافت دور دور تک پھیل چکی ہے، اور فرمایا کہ میرے اعضاء کمزور ہو چکے ہیں، اب عمر رضی اللہ تعالیٰ میں وہ شباب اور وہ جوانی نہیں رہی جس سے لوگوں پہ کنٹرول کر لیا کرتا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مرغ آیا ہے، اس نے مجھے 3 ٹھونگے ماری جس سے خون بہہ رہا ہے۔ فرمایا مجھے یقین ہو گیا کہ میری شہادت کا وقت قریب ہے۔ فرمایا کہ مجھے اپنی شہادت پر اعتماد اس وقت ہو گیا جس وقت میں احد پہاڑ پہ حضور کے پاس کھڑا تھا اور پہاڑ حرکت میں آیا۔ اللہ کے پیغمبر نے اس پہاڑ پہ اپنا زور سے پاؤں مار کر فرمایا کہ ٹھہر جا، تجھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ صدیق ابوبکر تھے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، شہید عمر اور عثمان غنی تھے۔ فرمایا کہ اس وقت ہی مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی الحجہ کی 26 یا 27 تاریخ تھی، فجر کی نماز کا وقت تھا۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے، مصلی امامت پر کھڑے ہوئے، صفیں درست کروائی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفہ تھی کہ تمام صفوں کو خود ترتیب دیا کرتے تھے اور حکم دیتے تھے کہ جڑ جڑ کر کھڑے ہو جاؤ، کھلے پاؤں نہیں، ایک پاؤں ادھر اور ایک دوسرا پاؤں ادھر جڑ کر اکٹھے کھڑے ہوں تاکہ کوئی آدمی باہر نہ ہو، سب صفوں کو ہموار کر۔ اگر صفوں میں خلا رہ جائے گا تو شیطان گھس جائے گا، اس لیے فرمایا کہ صفیں تمہاری نماز کے اندر بالکل ہموار ہونی چاہیے۔ اور فرمایا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی عادت شریفہ تھی کہ آپ لمبی قرات فرمایا کرتے تھے۔ نماز پڑھانا شروع کی، پہلی صف میں امیر المومنین کھڑے ہوئے اور نماز شروع کی۔ ابو لولو فیروز مجوسی منہ اٹھائے ہوئے وقت کی نزاکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلی صف میں زہر آلود خنجر لے کر چھپ گیا تھا۔ وہ دور تھا نہ اس وقت کمکمے تھے نہ لائٹیں تھیں، چراغ کا دور تھا، چراغ جلتا تھا، بمشکل آدمی نظر مارے نظر آتا تھا کہ یہ آدمی کھڑا ہے۔ پہلی رکعت تھی تو باہر نکلا، اس نے خنجر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں پیوست کر دیا۔ امیر المومنین گر گئے، خون کا فوارہ چھوٹا۔ جیسے ہی امیر المومنین گرے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، فوراً آگے بڑھے۔ امیر المومنین زخمی حالت میں سیٹ پر گرے ہوئے تڑپ رہے ہیں، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر نماز مکمل کی، اور یہ لعین بدماش وہاں سے نکلا صفیں چیرتا ہوا،
17 یا 18 صفیں تھیں۔ پہلی صف کو چیرا، خنجر مارا، ایک کو زخمی کیا، پھر دوسری صف میں دوسرا، جو آگے آتا گیا اس کو خنجر مارتا گیا۔ 7-8 صفوں تک پہنچا تھا۔ اتنی دیر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیر دیا تو ایک صحابی نے آگے بڑھ کر بڑی چادر پھینکی اس کے اوپر، پکڑ لیا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں پکڑا گیا تو اس نے وہی خنجر اپنے گلے پر چلا دیا، وہی مر گیا تاکہ قتل کا مدعا ختم ہو جائے۔ اور یہ بڑی گہری سازش تھی قیصر روم کی۔ تو امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر گھر لایا گیا تو 26 یا 27 ذی الحجہ ہے۔ 3-4 دن بیماری کے عالم میں لیٹے ہوئے، جو چیز بھی کھاتے ہیں وہ زخم کے راستے باہر نکل جاتی ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلایا کہ بیٹے آؤ، اور خوف خدا کا یہ عالم تھا۔ کہنے لگے کہ مجھے اب یقین نہیں ہے کہ میں زندہ رہوں گا، اب تو صرف وصیت کا وقت۔ اپنے بیٹے کو کہا کہ جاؤ مختلف مجموع میں جا کر کے میرے بارے میں تاثر لو، پتہ کرو کہ لوگوں کے کیا خیالات ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر مختلف تولیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، افسردہ ہے، پریشان ہے کہ امیر المومنین زخمی حالت میں ہیں، اگر اسی حالت میں شہید ہو جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کیا بنے گا۔ اور کوئی بے ہوش ہے، کوئی انتہائی پریشانی کے عالم میں ڈوبا ہوا ہے، مختلف کیفیتیں، ہر ایک کی زبان پر امیر المومنین کے بارے میں پریشانی کی کیفیت ہے۔ جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر کے بتایا کہ یہ حالات ہیں تو آپ نے کہا الحمدللہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے۔ ایسا خدا کا خوف رکھنے والا، کیونکہ مخلوق کی زبان اللہ کا اعلان ہے، خلق زبان کو نکارہ خدا سمجھے، مخلوق کی زبان اللہ کا اعلان ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اب میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن قاتل جو ہے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے واصل جہنم اپنے ہی ہاتھوں سے خودکشی کی ہے۔ اور آج بھی فاروق کا دشمن اپنے آپ کو خنجر مارتا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ وہی رسم آج بھی جاری ہے۔ جس کے دل میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض ہے، دشمنی ہے، نفرت ہے، آج بھی وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دن سے وہ خنجر مارنے شروع۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ تو امیر المومنین کی آخری تمنا کیا تھی، تڑپ کیا تھی کہ جہاں پیغمبر اور صدیق سو رہے ہیں ان کے پہلو میں مجھے بھی سونے کی جگہ مل جائے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا،
کہ میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں، اور اماں جی کے حجرہ میں اماں جی کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا۔ آپ کا بیٹا حضرت عبداللہ اماں جی کے پاس گیا، اور اماں جی کو جب پتہ چلا تو اماں جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگی۔ فرمایا کہ میرے بیٹے عبداللہ، میرے بیٹے عمر کو جا کر کے کہہ دو، عمر یہ جگہ رکھی تو میں نے اپنے لیے تھی، یہ جگہ رکھی میں نے اپنے لیے تھی، مگر تیرا مجھ پر احسان ہے۔ وہ احسان کیا تھا؟ اماں جی پر تہمت لگی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے، اللہ کے نبی پریشان تھے، منافقین نے تہمت لگائی تھی اماں عائشہ پر۔ تو جن الفاظ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، وہ مشورہ قرآن بن کر اترا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب آپ کے جسم اطہر پر گندی مکھی بیٹھنا اللہ کو گوارا نہیں ہے، تو آپ کے بستر پر ناپاک عورت آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ فرمایا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ نے وہی آیت، اور یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کی زبان پر، عمر کے دل پر حق کے سوا کچھ نہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ 22 موقع ایسے ہیں، 22 مقام ایسے ہیں جن موقعوں پر، جن مقامات پر امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن اترتا ہے۔ زمین پر عمر فاروق رائے دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایسے کر لیں، قرآن انہی الفاظ میں اترتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ابھی مثال دی۔ اور ایک موقع پر طواف کر رہے تھے، طواف کے دوران جب وہ مقام ابراہیم پر پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں 2 نفل پڑھوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے، ہم 2 نفل کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو کچھ ہی دیر گزری تھی، ابھی اللہ کے نبی وہاں سے کیا کر کے ہٹے ہیں پیچھے، فوراً جبرائیل امین قرآن کی آیت لے کر کے آ گئے کہ یہاں 2 نفل پڑھے۔ تو یہ فاروق اعظم کی شان تھی۔ بہرحال آپ کو شہید کر دیا گیا، 3 یا 4 دن آپ زخمی حالت میں رہے، اور اماں جی کی اجازت سے روضہ اطہر میں آپ کو دفن کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا نظام نصیب فرمائے، آپ والا عدل نصیب فرمائے، انصاف نصیب فرمائے۔ آج اگر ایک عدل والی بات جو ہے اسی کے اوپر ہمارے پاکستان کے اندر عمل ہو جائے تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ ہماری عدالتیں، کچہریے، تھانے بھرے پڑے، کیوں بھرے ہوئے ہیں؟ کہ انصاف نہیں ہے، ظلم ہے، انصاف لینے کے لیے ظلم ہو رہا ہے، اور ظلم پر ظلم ہو رہا ہے، انصاف نہیں مل رہا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں انصاف والا دور نصیب فرمائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن
ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بھی انصاف نہیں کر سکتے، یعنی جس کے اختیار میں جتنا کچھ ہے وہ کم از کم اتنا تو انصاف کرے۔ ہر طرف ظلم کا دور ہے، تو اللہ پاک اس ظلم کے دور میں ہمیں انصاف نصیب فرمائے، ہمیں جو ہے وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے، اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔